वाणी चेयरपर्सन डॉक्टर एजाज अहमद, डायरेक्टर नाहिद भट्टी, उनके बोर्ड मेंबर्स और दीगर रफ़ाक़ाए को मुबारकबाद पेश करूँगी कि इस तकरीब का इनेकाद किया। आज अनवर मकसूद इसके मेहमान खुसूसी हैं, जो हमारे लिए यकीनन नहायत एज़ाज़ की बात है। और फिर ये कि आज की तकरीब की आमदनी पाकिस्तान के हालिया सैलाब मुसीबत ज़दगान के लिए मुख्तस की गई है और बड़ा अच्छा फंड रेज़र भी हुआ है। सूरह मुदस्सिर में है कि जब आप किसी की मदद करें तो उसको एहसान मत समझें। तो जिसने जो भी दिया ये उसकी खुशी है, और रकम बड़ी हो या छोटी उसकी अहमियत होती है। जैसा कि यहाँ बार बार कहा गया कि एक का 20 अजर मिलेगा, और यकीनन ये दोनों जहानों के लिए बहुत बड़ा अजर होगा। और अब बात करते हैं नवाब निसार यार जंग की। नवाब निसार यार जंग का हैदराबाद दक्कन के बड़े और मोतबर खानवादे से ताल्लुक़ था। आला ओहदों पर फाइज रहे, आन बान शान वाले नवाब साहब की जब पाशी की विलादत हुई तो वो जैसे बेटी नहीं शहजादी थी, नाजुक, खूबसूरत, प्यारी। जैसे जैसे वो बड़ी हुई उनके हुनर खुलते गए, सुघड़, सलीकामंद, मुहज़्ज़ब। जब कमर मकसूद साहब से ब्याही गई तो घर प्यारा घर बसाया। अल्लाह ताला ने औलाद दी तो ऐसी कि हर एक लायक, हुनरमंद। इन्हीं के ख़ानदान के लिए कहा गया है कि इन खाना आफ्ता बस। सबसे बड़ी फातिमा सुरैया बजिया, सबकी बजिया, जगत बजिया, जो अपने से 10-10 साल बड़े इंसानों के सर पे दस्ते शफ़क़त फेरती और उन्हें बेटा बेटा कहती। उन्होंने 12 साल की उम्र में नावल लिख लिया। फिर मिसेस ज़हरा काज़मी, जिनके बुटीक की न सिर्फ कराची बल्कि दुनिया भर में धूम है। मिसेस सारा नकवी, मारूफ ब्रॉडकास्टर। मिसेस ज़हरा निगाह, बेमिसाल शायरा। ज़ुबैदा आपा, खाने पकाने को एक आर्ट का दर्जा देने वाली। भाई उमर, आमिर, अहमद मकसूद हमीदी, आलिम, ब्यूरोक्रेट, आला तरीन ओहदों पर फाइज। और अनवर मकसूद, अनवर यानी रोशन, अंधेरे में उजाला, फुल ऑफ लाइट, जिन्होंने रोशन किया अंधेरों को लफ्ज़ों से, रंगों से, मिज़ाज से, गीतों से। जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि अनवर मकसूद के नाना माली और माशी एतबार से नहायत खुशहाल थे, बल्कि वो आला अदबी और इल्मी ज़ौक़ भी रखते थे। उनकी रहायशगाह पर बड़ी बड़ी अदबी नशिस्तें होती, मुशायरे होते। जब अनवर मकसूद के वालिदैन का निकाह हुआ तो उनके निकाहनामे पे मौलाना मौदूदी और जिगर मुरादाबादी ने गवाहों के तौर पे साइन किए थे। तक़सीम हुई, पाकिस्तान हमारे से वजूद में आया और अनवर मकसूद का तमाम घराना, तमाम आसाश और आराइश और फारिगुल बाली खुशहाली छोड़कर अपने वतन की चाहत में पाकिस्तान मुंतकिल हो गया, जहाँ ज़िंदगी का आगाज़ सिफर से करना था। सिफर के सीधे हाथ पे अगर आप सिफर बढ़ाते जाएं तो ज़िंदगी कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। इस ख़ानदान के हर फ़र्द को अल्लाह ताला ने नवाजा, हर बच्चा, हर फर्द साहिब इल्म हुआ। अनवर मकसूद गो के बहुत कम उम्र थे, मगर अपने ख़ानदान के तौर तरीक़ों, तालीम और तरबियत और माहौल की वजह से उनमें शऊर की पुख्तगी थी, बातों की तह तक पहुँचने की सलाहियत थी। अदीब, शायर, पेंटर, एक्टर, डायरेक्टर, साइंसदान पैदा होते हैं। कुदरत किसी को किसी एक हुनर से नवाज देती है, कभी कभी एक से ज़्यादा भी दे देती है, जो वक्त के साथ पॉलिश होता है। मगर अनवर मकसूद को अल्लाह ताला ने बेशुमार सलाहियतों से नवाजा। अभी की बात है 14 अगस्त की, आर्ट्स काउंसिल कराची में 75 साल जश्न आज़ादी पाकिस्तान मनाया जा रहा था। अनवर मकसूद साहब बोलने के लिए रोस्टरों पर तशरीफ़ लाए तो कुछ लाइट्स दुरुस्त नहीं थी, तो अहमद शाह साहब जो कि सदर हैं आर्ट्स काउंसिल के, वो लाइट मैन को कुछ समझाने लगे।
انور نے یہ ماجرا دیکھا تو شاعری سے مخاطب ہوئے، آپ میرے چہرے کی لائٹ کی فکر مت کریں، میں کسی ڈرامے کا ہیرو تھوڑی ہوں۔ حالانکہ انور پی ٹی وی پر سب سے پہلے بطور ہیرو ہی جلوہ گر ہوئے۔ ڈرامہ تھا مہمان، اور یہ کاوش تھی بجیا کی، فاطمہ سریا بجیا کا یہ ڈرامہ لکھا ہوا تھا، اور اس کی ہیروئن تھیں پیاری سی رخسانہ میر۔ یہ وہ دور تھا کہ جب ٹی وی پر سچ مچ ہیرو آتے تھے، محمود خان مودی، منور سعید، طلعت حسین، شکیب، جمشید انصاری، عابد علی، فردوس جمال، محمد کبیر، سکندر شاہین، اور ان سب کے بیچ انور بطور ہیرو نمودار ہوئے اور چھا گئے۔ اور کیوں نہ چھاتے، کیونکہ وہ تو اصل زندگی میں ہیرو تھے۔ ہیرو صرف فلم اور اسٹیج کا نہیں ہوتا، ہیرو لفظوں کا ہوتا ہے، زبان و بیان کا ہوتا ہے، گفتار اور لہجے کا ہوتا ہے، کینوس پر لکیریں کھینچنے، رنگ بھرنے والا ہیرو ہوتا ہے، سر و ساز کا ہیرو ہوتا ہے، ہاکی کے میدان میں گول کرنے والا ہیرو ہوتا ہے، کرکٹ کے میدان میں چھکا لگانے والا ہیرو ہوتا ہے، اور مریضوں کو زندگی کی نوید دینے والا ڈاکٹر ہیرو ہوتا ہے۔ اور انور ہے ہی روشن، برائٹنس ان ڈارک۔ انور ذہین ہے، لفظوں کا چناؤ کیا، بقول پروین شاہ کے مر بھی جاؤں تو کیا، لوگ بھلا ہی دیں گے، لفظ میرے ہونے کی گواہی دیں گے۔ ایسی تحریریں سپرد قلم کی کہ پڑھنے والے برتئے حیرت میں مبتلا ہو گئے۔ کیا کالم، کیا طنز و مزاح، کیا ڈرامے، ستارہ اور مہر النساء سے فنونی لطیفے تک۔ سیریلز کی بات کریں تو آنگن ٹیڑھا کو دیکھ لیں، بتا دیا کہ ٹیڑھے آنگن میں بھی کیسے تکنی کا ناچ ہو سکتا ہے۔ طنز و مزاح اور پھکڑ پن میں جو فرق ہوتا ہے اسے نہایت آسانی سے واضح کر دیا۔ صحافت کے میدان میں قدم رکھا تو اس خارزار کو گل و گلزار کر دیا۔ خطوط غالب اور صفیہ جانثار اختر کے خطوط نے اردو ادب میں دھوم مچائی۔ انور مقصود نے عالم بالا سے مشاہیر، ادیبوں، شاعروں کے خطوط اپنے نام منگوا کر ایک اچھوتا انوکھا انداز اپنایا۔ نغمہ نگاری، نغمہ سازی کی تو نغموں کی گونج ہر سو پھیل گئی۔ کینوس پر رنگ بکھیرے تو وہ بول اٹھے۔ ٹی وی شوز کیے تو شوشا سے لے کر سلور جبلی، اسٹوڈیو 2.5، اسٹوڈیو 3.25 اور بے شمار لاجواب شوز کر ڈالے۔ 50-50 جسے لوگ کبھی نہیں بھولے۔ ضیاء محی الدین شو کے بھی کئی ایپیسوڈز آپ نے تحریر کیے، اور پھر لوز ٹاک جیسا مارکت الآراء سلسلہ جس میں انور کی گفتگو اور معین اختر کی پرفارمنس نے انگنت چاند لگا دیے، اور پھر لوز مشاعرہ۔ آج کل آرٹس کونسل میں ہونے والے جو ڈرامے ہیں، اسٹیج ڈرامے، اس میں انور مقصود کی تحریروں نے تہلکہ مچایا ہوا ہے۔ لوگ اس مہنگائی کے زمانے میں بھی مہنگے ٹکٹ لے کر جوق در جوق کے ڈرامے دیکھنے آتے ہیں۔ انور مقصود پچھلی کئی دہائیوں سے ٹی وی، اسٹیج، اخباروں کے لیے لکھ رہے ہیں۔ ان کی تحریر میں، تقریر میں، مزاج میں، مزاح میں وہی تازگی، وہی باغپن ہے جو روز اول سے ان کا خاصہ ہے۔ انور لکھاری ہیں، نغمہ نگار، موسیقار، گلوکار، اداکار، کرکٹر، مگر سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہ انسان بہت اچھے ہیں، سیدھے سادے، ڈاؤن ٹو ارتھ۔ ان کے مداحوں میں وحید مراد جیسے سپر سٹار، عمران خان جیسے سپر کرکٹر، صادقین، علی امام، گلجی، شاکر علی جیسے پینٹرز ان کے ساتھی رہے، ان کی صحبت میں رہے۔ یہ سب انور کے دوست تھے، مداح تھے۔ جنرل ضیاء الحق مرحوم کی صاحبزادی زین ان کی فین تھی، لیکن انور مقصود نے کبھی کسی سے دوستی، قرابت داری کا فائدہ نہیں اٹھایا۔ انہیں اس کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی، نہ ان کا مزاج ایسا ہے اور نہ ہی ان کی طبیعت میں سب کچھ ہے۔ بقول سحر انصاری، فصیل شہر میں پیدا کیا ہے در میں نے، فصیل شہر میں پیدا کیا ہے در میں نے، کسی بھی باب رعایت سے میں نہیں آیا۔
اور یہی چیز منتقل ہوئی انور مقصود کے بچوں میں. ان کا بیٹا بلال مقصود بلا کر ٹیلنٹڈ، کم عمری میں جس نے فیصل کپاڑیا کے ساتھ مل کر میوزک بینڈ اسٹرنگس قائم کیا، جس کا گانا سر کیے یہ پہاڑ پہلا ایسا نغمہ تھا جسے انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر پذیرائی حاصل ہوئی. MTV وہ چینل تھا. بلال مقصود کو بھی اللہ تعالیٰ نے شہرت کامیابی بہت جلد عطا کی، مگر اتنا نارمل مہذب لڑکا میں نے نہیں دیکھا. میں نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے جو خود کہتے ہیں دیکھیں نا اب ہم تو سیلیبریٹی ہیں، ہم تو اسٹار ہیں، مطلب ان کے نخرے ہوتے ہیں. لیکن انور مقصود کو ہم نے کبھی یہ کہتے نہیں سنا کہ وہ سیلیبریٹی ہیں، کیونکہ وہ تو ہیں ہی اسٹار، انہیں کہنے کی ضرورت ہی نہیں. ایک زمانہ انہیں مانتا ہے. وہ سچ مچ کے اسٹار ہیں، سچ مچ کے سیلیبریٹی ہیں، کیونکہ وہ انور ہیں. انجو ان کی بہت پیاری سی بیٹی ہے، ماشاءاللہ اپنے بچوں اور شوہر کے ساتھ گھر پیارا گھر بسا رکھا ہے. عمران مقصود انور مقصود کی اہلیہ کئی خوبصورت TV ڈراموں کی خالق ہیں. صبح کے ناشتے اور شام کی چائے جو ہے وہ ان کی کوکنگ بکس کو آپ ریفر کر کے بہت اچھی تواضع مہمانوں کی کر سکتے ہیں. دوسرے انہوں نے الجھے سلجھے انور لکھ کر کمال کر دیا. بچوں کے لیے بھی کئی خوبصورت کتب تحریر کی ہیں. اسمارٹ ہیں، سوشل ہیں، صبح ہیں، سلیقے مند خاتون ہیں جنہوں نے افتخار عارف کے کہنے پر ہو بہو عمل کیا کہ میرے خدا مجھے اتنا تو معتبر کر دے، میرے خدا مجھے اتنا تو معتبر کر دے، میں جس مکان میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دے. واقعی انہوں نے مکان کو گھر کر دیا. لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ سنتے ہیں، کسی کے متعلق پڑھتے ہیں، اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ذاتی ہوتی ہیں. تو یہاں چند ایک ذاتی باتیں میں کرنا چاہوں گی. دیکھیے تھوڑا سا وقت تو میں لے رہی ہوں، لیکن یہ محفل انور مقصود کے لیے ہے، یہ حصہ انور مقصود کے لیے ہے، تو اتنا تو بنتا ہے کہ کچھ نہ کچھ زیادہ ان کے لیے تھوڑا سا زیادہ میں بولوں. اس کی اجازت آپ لوگوں سے چاہوں گی. تو دیکھیں میں نے ان کے ساتھ کیا شوشا، پھر میں نے ان کے ساتھ کیا فنون پہ. جب یہ اس کے ڈائریکٹر بھی تھے، رائٹر بھی تھے، تو جو ڈائریکٹر ہوتا ہے اس کے اوپر بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. کوئی پروگرام کوئی بھی آرگنائز کرے، وہ جیسے آج ناہید بھٹی پہ بڑی ذمہ داری تھی جو انہوں نے بڑی احسن طریقے سے نبھائی ہے. تو لیکن میں نے یہ دیکھا کہ انور جو ہے اتنے مطمئن، اتنے کام ہوتے تھے اس دوران، اور اتنی گپ شپ کرتے تھے، اتنا کاسٹ کو سب کو خوش رکھتے تھے. اور بڑے سینئر آرٹسٹ ہوتے تھے ساتھ میں، طلعت حسین، عرش منیر خالہ، بیگم خورشید مرزا، لطیف کپاڑیا، لیکن یہ سب کے ساتھ بہت کھلے ملے رہتے تھے. پھر ان کا ڈرامہ تھا ستارہ اور مہر النساء. میرے خیال میں انور نے ریڈیو پہ اتنی توجہ نہیں دی، ٹائم نہیں دیا، لیکن یہ ڈرامہ جو تھا یہ میں نے انور کا ریڈیو پہ کیا تھا. بعد میں یہ سیریل ہوا TV پہ جس میں انور نے کام بھی کیا. اور قمر علی عباسی کی کتاب کی جو بھی رونمائی ہوتی تھی جس کتاب کی، تو انور مقصود کو صرف ایک فون کرتے تھے اور وہ تشریف لاتے تھے. حالانکہ وہ ہمیشہ بہت بزی رہے، بہت مصروف رہے، مگر بغیر کسی نخرے کے انور آتے تھے. سب سے پہلے آ جاتے تھے ہال میں، پیچھے بیٹھتے تھے، منتظمین دیکھتے تھے، کہتے تھے ارے انور بھائی آ گیا ہے، تو کہتے تھے نہیں میں ٹھیک ہوں، ابھی تو اسٹیج پہ آ ہی جاؤں گا. اور پھر بڑی محبت سے سب سے ملتے تھے، بات کرتے تھے. انہیں کوئی یہ کمپلیکس نہیں تھا کہ میں آگے جا کے بیٹھوں یا میں نمایاں ہوں. کمپلیکس میں مجھے خیال آیا اسلام آباد کا. اسلام آباد کی بہت ہی اہم تقریب تھی جس میں انور کمپیئرنگ کر رہے تھے. تو وہاں کی آپ لوگوں کو جانتے ہی ہیں جو بیوروکریٹس ہیں، جو اسلام آباد کے لوگ ہیں. تو انور نے بولنا شروع کیا، اسلام آباد کے لگ بھگ 5000 لوگ اس وقت کمپلیکس پہ بیٹھے ہیں. اور اس جملے پہ چھت جو تھی وہ اڑ گئی اس ہال میں. اچھا، ایک تقریب میں اس وقت کے جو گورنر سندھ تھے جنرل معین الدین حیدر، تو ان کو ایک قلم تحفے میں دینا تھا. تو انور نے قلم لیا اور کہا سر قلم. تو ایسا باہمت مزاح جو ہے، باہمت مزاح کسی فوجی جنرل جو کہ اس کا گورنر بھی، اس سے کہنا ہے کہ سر
कलम ये अनवर ही कर सकते हैं। अनवर को इंसानों से, मौसीकी से, अदब से प्यार है। गालिब और अल्लामा इकबाल और दीगर शायरों अदीबों के पेश बहा कुतुब इनका ख़जाना है। म्यूज़िक लाइब्रेरी में रोशन आरा बेगम की कई सौ घंटों की रिकॉर्डिंग और लता जी के 14,000 गानों का कलेक्शन दीगर आइटम्स के अलावा है। देखिए, आप इससे इत्तेफाक करेंगे कि ज़िंदगी के हिस्से हमारा साथ नहीं देते। करोड़ों अरबों की गिनती गिनने वाले को ये इख्तियार नहीं होता कि वो अपने लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए 150 साल रख ले। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऐसा रास्ता तलाश किया कि गिनती ख़त्म हो गई मगर वो पढ़ते रहे। ये वो लोग हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं, उनके लिए खुशियाँ तलाश करते हैं। अनवर मकसूद उनमें से एक हैं। उन्हें किसी सिले की तमन्ना है और ना किसी इनाम की चाहत, क्योंकि अल्लाह ताला ने उन्हें हर इनाम से, हर एजाज़ से नवाजा है। ना सिर्फ अवामी सतह पर बल्कि हुकूमती सतह पर भी बड़े एजाज़ से नवाजे गए हैं। अनवर मकसूद एक ऐसी शख्सियत कि जिन पर जितना बोला जाए, पढ़ा जाए, लिखा जाए, तबीयत सैर नहीं होती। आज भी मैंने जो कुछ कहा, हक तो ये है कि हक अदा नहीं है।